داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے نبی تھے۔ ان کی خاصیت کیا تھی؟ یہ جانوروں کی بھاشا سمجھتے تھے، باتیں سمجھتے تھے، اور ان کی جو ملکیت تھی، ان کی جو فوج تھی، اس میں سب قسم کے جانور، چرند پرند جس کو بولتے ہیں نا، مطلب جس کو بولتے ہیں پشو پکشی، سب ان کے اس میں تھے۔ ہواؤں کو یہ حکم دیتے تو ہوا ان کی بات مان لیتی، جنوں کو یہ حکم دیتے تو جن ان کے حکم سے کام کرتے۔ یہ وہ نبی تھے۔ تو بارش نہیں ہوئی تو سلیمان علیہ السلام چلے بارش مانگنے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک نبی اللہ کا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور اللہ سے مانگنے وہ نکلا ہے۔ آپ سمجھ رہے کچھ اس میں کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ مانگنا اللہ سے ہے؟ لیکن خیر یہ اصل پوائنٹ نہیں تھا میرا، میں آگے آ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا جیسا حق ہے، مانگو وہ دینے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ دعائیں نہیں سنتا ہے، تو وہ نکلے جب بارش کے لیے نماز استسقاء بولتے ہیں اس کو، بارش کی دعا، وہ نکلے اور جانے لگے۔ تو راستے میں اپنے فوج سے کہا، لوگوں سے کہا کہ چلو واپس جانا ہے، اب ہم کو دعا نہیں کرنی ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سلیمان، بارش کے لیے ہم دعا مانگنے نکلے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے۔ انہوں نے کہا واپس جانا ہے، اس لیے کہ جب ہم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹی جو الٹا پیٹ کے بل لیٹی تھی، اس نے اپنے پیر آسمان کی طرف کیے، اللہ رب العزت نے بارش کی دعا کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے، لہٰذا ہم کو دعا کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، اس نے اس چونٹی کی دعا سنی۔ تو سوچو مسلمانوں، اگر تم یہ کہو گے اللہ ہماری نہیں سنتا تو پھر کس کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بس مانگنا تو آئے، پکارنا تو آئے، جیسا حق ہے وہ کام تو کرو، پھر رب العزت دیکھو کیسی سنتا ہے۔ سمجھ رہے ہو اس بات؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کو بولتے ہیں نا گرہ باندھ لینا، گیٹ باندھ لینا بولتے ہیں نا، عورتیں ان کے دوپٹے پلو کو کرتی ہے نا کوئی چیز یاد رکھنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھے نا تو وہ ریمائنڈر نہیں ڈال سکتے تھے، تو کیا کرتی تھی عورتیں؟ گاٹے باندھ دیتی تھی۔ تو گرہ باندھ لو، مطلب یاد رکھ لو اس بات کو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کو ایک مانو گے دنیا میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانو گے قبر کی برزخ کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانو گے آخرت کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری چیز جو سوال لوگ کرتے ہیں اللہ سنتا نہیں، ایک واقعہ تو سنا دیا اللہ سب کی سنتا ہے، اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کی روایت ہے سب کی سنتا ہے، لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں میں نے مانگا مجھے بھی مل جانا چاہیے، لیکن اللہ سنتا ہے لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے۔ پہلا، جو تم نے مانگا وہ تم کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تم نے دعا کی اللہ مجھے بزنس تجارت اچھا کر دے، ہو گیا۔ تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دے، مل گئی۔ تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر کامیاب کر دے، ہو گئے۔ کوئی مسئلہ تھا، پریشانی تھی، دکھ تھی، تکلیف تھی، بیماری تھی، مانگا اور مل گیا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی بندہ جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے؟ جب بندہ جو مانگتا ہے اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کے بدلے اتنی مصیبت کو دنیا کی اس کے ٹال دیتا ہے جو اس کے پاس آنے والی تھی۔ سمجھے بات؟ پہلے تو دعا مانگی سیدھا مل گیا، دعا مانگی سیدھے نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ اتنی مصیبت کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے جتنی دعا میں نے کسی چیز کو مانگنے میں کی تھی۔ اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کو مصیبت بھی کوئی نہیں ٹالتا اللہ تعالیٰ تو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گا، اور بندہ جب آخرت میں جا کے دیکھیں گا اس کے نام اعمال رجسٹر تو کہیں گا اللہ میں نے یہ کام تو کیا ہی نہیں تھا لیکن لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو تم اس سے مانگتا تھا، میں نے قبول نہیں کی، آج اس کا بدلہ تجھے دے رہا ہوں۔ بندہ کہیں گا اس بات کو سن کے اللہ کاش تو دنیا میری ایک بھی دعا نہ سنتا، اس لیے کہ جو بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا اتنا بڑا ہوگا کیوں کہیں گا اللہ کاش تو دنیا میری ایک بھی دعا نہ سنتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا بہت سارے لوگ توحید کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سن نہیں رہا ہماری، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری غریبی نہیں ہٹ رہی، میری مصیبت نہیں ہٹ رہی، میری پریشانی نہیں ہٹی، میرا بزنس نہیں چلا، میرا بچہ پاس نہیں ہوا، ہے نا؟ سمجھ، میری منت پوری نہیں ہوئی، میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ سب کی منت پوری ہوگی، سب کی مراد، بس اللہ سے مانگو، وہ 3 میں سے ایک طریقے سے دیں گا۔ جو مانگا وہ ملے گا، جو مانگا اس کے بدلے کو مصیبت اللہ ٹال دیں گا، اور تیسرا آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو میں نصیحت کروں گا آپ کو جو سب سے پہلے تھی، اللہ کو ایک جانو، ایک مانو، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے۔ اس چیز کو میں امید کرتا ہوں آپ سمجھے ہوں گے، تو یہ میری پہلی نصیحت تھی۔ خواتین سے بھی گزارش کروں گا اپنے ننھے منھے بچوں کو جو تربیت دے کے بڑا کرتی ہے نا، تو ان کو توحید سمجھائے، ایک اللہ سے محبت سکھائے، ایک اللہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھائے۔ تو ماؤں سے گزارش کروں گا آپ کا دینی علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ آپ کے گود سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ماں توحید پر رہی، اس نے توحید کا درس دیا، اس نے اس کو توحید سمجھائی، تو انشاءاللہ عزیز یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ایک اللہ کو مانتے ہوئے بڑا ہوگا، اسی طریقے پہ چلیں گا، اور انشاءاللہ عزیز جس کا خاتمہ توحید پر ہوا
وہ آخرت میں کامیاب رہیں گا. یاد رکھیے چاہے زندگی کیسی گزری ہو لیکن خاتمہ توحید پر. چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن تک یہ بات پہنچتی نہیں کبھی. بہت سارے لوگ دوسرے مذاہب میں ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو پیدا کیسے بھی ہو ایک الگ بات ہے, مرے اس چیز پر کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہو. تو گزارش کروں گا خواتین سے, عورتوں سے جو میری بات کو سن رہی ہیں, آپ کا بہت اہم رول اور کردار ہے. اب آپ کو وہ رول ادا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. تو پہلی چیز توحید. آئیے توحید کے بعد میں دوسری چیز کی جو نصیحت آپ کو کروں گا آج وہ ہوں گی, مسلمانوں نماز قائم کرو. مسلمانوں نماز قائم کرو. مسلمانوں نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ. اب آپ کہیں گے نماز تو کر ہی رہنا, کتنے وقت ایک دن میں نماز ہم پر فرض ہے؟ کچھ نوجوان ہمارے, کچھ لوگ 2 ٹائم پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ 3 ٹائم پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ جمعہ کو جمعہ پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ جب دل بولا پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ مصیبت آ گئی تو پڑھ رہے ہیں, باقی دنوں میں نہیں پڑھ رہے. کہ مسجد میں کبھی کوئی آ گیا تو مسجد والے پوچھتے گھر میں سب اچھے تھے نا, کوئی بیمار تو نہیں ہوا, دھندا پانی اچھا تو چل رہا ہے نا, کیوں تو تم مسجد میں آ گئے تو کچھ مصیبت ہوں گی بول کے, ورنہ تو مسجد میں آتے نہیں ہو کبھی. ایگزام تو نہیں چل رہے ہیں, ہاں پریکشا تو نہیں ہے تمہاری, تو مصیبت کے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ کہ عید کو عید پڑھ رہے ہیں, ایسے لوگ بھی دیکھے آپ نے, عید کو عید پڑھ رہے ہیں, ہے نا. اور کچھ لوگوں کا حال یہ کسی کا انتقال ہوگا تو جنازے کی نماز ہی پڑھتے ہو, باقی فرض نماز تو پڑھتے ہی نہیں کبھی. تہجد کی بات, ہم پر ہر روز میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں, ہے نا. اب کون سی ہو 5 نمازیں؟ ہر مسجد کے اندر آپ جاتے چارٹ لگا ہوا رہتا ہوتا ہے نا, چارٹ کبھی کبھار اسے گلدستہ رہتا, اسے 5 پھول رہتے, ہر پھول میں نام لکھا ہوتا نماز کا, یا پھر وہ گھڑی کے اس میں رہتا. تو 5 نمازیں ہم کو ہر روز میں فرض ہے. یہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, جس کو سنت کہتے ہیں. کبھی فرض سے پہلے پڑھتے, کبھی فرض کے بعد پڑھتے, کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے. جو فرض سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ پڑھتے اس کو سنت موقعہ بولتے ہیں. جو کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے اس کو سنت بولتے ہیں, اور باقی نفل بولتے ہیں نمازوں کے. یاد رکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی نمازیں ہم کو سکھا کرتے ہیں. چاشت کی, اشراق کی, اوابین کی, سورج گرہن کی, چاند گرہن کی, اس کے بعد نماز استسقاء بارش نہیں ہونے کی, اور صلاۃ الحاجہ کسی جس کو کہیں گے اپنے منت مرادیں پوری کرانے کے لیے, حاجت پوری کرنے کے لیے دعا کرنا ہے, توبہ کے لیے نماز پڑھنا ہے. حدیث میں تو آتا ہے کہ آندھی طوفان بھی چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے, نماز پڑھتے ہیں. اور نمازیں پڑھتے ہیں. ہمیں کیا ہو گیا, ہم کیوں 5 وقتہ نمازی نہیں بن رہے, ہم کیوں 5 ٹائم جو ہے پریئر نہیں کر رہے, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے, میں ایک عام بات کر رہا ہوں. چونکہ اب آپ کا محلہ ہے, اب رمضان کو کتنے دن باقی ہیں؟ ایک 6 دن باقی ہے. اب آپ کے محلے میں جتنے مسجد ہیں, مجھے معلوم کوئی پڑھنے والے نہیں رمضان میں, تو پتہ چلا اتنے لوگ تو ہے کہ نماز ہر بار مسجد فل ہونا چاہیے, لیکن رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے, مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں. 1 صف 2 صف 3 صف بھرتی ہے, جمعے کے دن پوری مسجد بھرتی ہے, رمضان میں پورے رمضان مسجد بھری ہے. مطلب آبادی تو بہت ہے, پاپولیشن تو بہت ہے, نماز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ ایک بات, اگر تمہارا پڑوسی تم پر کوئی چیز تم کو دے کر احسان کرے تو کیا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تمہارا چچا, تمہارا رشتہ دار کوئی تم کو پیسہ وغیرہ دے, مصیبت میں مدد کرے, بیمار ہو تو کچھ دے, تو تم اس کا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نا. تو میرا سوال ہے, میرا پرشن ہے آپ سے, میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صبح سے شام تک احسان پر احسان کرتے چلا جا رہا ہے, اتنی نعمتوں پر نعمتیں دیتے چلا جا رہا ہے, تو پھر میں اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے, اللہ کا حکم ہے, لیکن فائدہ ہمارا ہی ہے اس کے اندر. کیوں نہیں کرتے ہیں پھر ہم؟ جب پڑوسی کے احسان کی وجہ سے اس کی عزت کرتے, اس کا احترام کرتے, اس کے بارے میں بولتے لوگوں کو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کی کیوں نماز میں نہیں کھڑے ہوتے اس کے سامنے؟ تو نماز قائم کرو, ہر روز میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے. اگر نماز نہیں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو 5 وقت, تو یاد رکھو دوسرے کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے, پھر کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے. حدیث کے الفاظ ہے, جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. امان سمجھتے آپ؟ اس کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے, اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اس کے انڈر میں آ جاتا ہے, اس کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے. فجر کی جو پڑھتا ہے. اب فجر جو نہیں پڑھتا ہے تو وہ امان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ کی, اب وہ شیطان کی طرف چلے جائے یا کہاں جاتا ہے وہ جائے. ظہر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ظہر کی نماز کا اجر اگر تم کو پتہ چل جائے, اس کا ثواب تم کو پتہ چل جائے, تو اگر تم کو چلنا نہ بھی آئے, چلنا پیروں سے نہ بھی آئے, تو تم اپنے آپ کو کولوں کے بل پہ رگڑتے ہوئے, ہوتا ہے کمر پہ بیٹھ کے دیکھا کسی آدمی کو تو پیر آگے کرتا پھر کمر سے آگے کھینچتا اپنے آپ, دیکھا جس کو چلنا نہیں آتا کیسا چلتا پیٹھ سے. تو تم کو اگر پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز کا اجر کیا ہے, تو تم اپنے کولوں کے مطلب بیک سائڈ کا جو حصہ اس کو گھستے ہوئے رگڑتے ہوئے مسجد کی طرف آؤں گا, اتنا اجر ہے. عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا, اگر تم کو یہ بتا دیا جائے کہ عصر کی نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے, عصر کی نماز چھوڑنے سے آخرت میں کیا عذاب ملنے والا ہے, تو اس کا ایک نماز چھوڑنے کا اتنا صدمہ ملے گا انسان کو عصر کی روز قیامت, جب اس کو پتا اتنا صدمہ ہوگا
جیسے اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال و دولت لٹ گیا. اگر آپ کو کوئی خبر دے کہ پورے رشتہ دار تمہاری دنیا میں جتنے سب مر گئے آج اور پورا پیسہ لٹ گیا تمہارا, تو کتنا افسوس ہوگا نا. تو اتنا افسوس ہوگا کہ ایک انسان کو جو صرف عصر کی نماز چھوڑتا تھا ایک وقت کی. سمجھ رہے ہیں بات؟ عشاء کے بارے میں اور فجر کے بارے میں آپ فرماتے جو اس کو نہیں پڑھتا وہ منافق ہے. منافق معلوم کون ہے؟ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو سب سے گھٹیا لوگ ہیں انسانیت میں اور جہنم میں سب سے نیچے جلنے والے ہیں. یہ کافروں سے بھی نیچے ہوں گے. تو منافق فجر اور عشاء نہیں پڑھتا ہے. اب دیکھو اپنا حال ہم لوگ, نماز کا کیا معاملہ ہے. میں نے تو لوگوں کو یہاں تک دیکھا, آپ کے بارے میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں, لوگوں کو دیکھا میں نے ایسا کہ لوگ اجتماع میں آ رہے ہیں, اللہ رحم کرے بغیر نماز پڑھے کے آ رہے ہیں, اجتماع سے جا رہے ہیں تب بھی نماز نصیب نہیں ہو رہی. تو کیا فائدہ ویسے اجتماعات کا اور ایسے پروگرامز کا جو ہم کو دیندار نہ بنائے, نماز کا عادی نہ بنائے. عورتوں سے گزارش کروں گا پھر میں, جو سن رہی ہیں میری بات, مائیں اور بہنیں, بیٹیاں اس امت کی, آپ کو سب سے پہلے نمازی بننا ہے. آپ بولیں گے کیوں, مردوں کو تو نہیں بول رہے آپ, ہم کو کیوں بول رہے ہیں؟ مردوں کو تو بننا ہی ہے, سب کو بننا ہے. آپ کو کیوں کہہ رہا وہ سمجھو میری بات. گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ایک 5-6 مہینے کا, جو صرف ابھی چلنا بھی نہیں آیا, اس کو رینگتا ہے. رینگنے والا بچہ سمجھتے نا, ہاتھ پیر سے رینگتا ہے. جب اس کی ماں اس کے بازو نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی کچھ تو بھی کرنے لگ جاتا. کیا کرتا ہے دیکھیں آپ نے, سجدے کرتا, سجدے میں کلاٹیاں مارتا, رکوع کرنے کی کوشش کرتا اور گر جاتا. دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ پھر بیٹھ کے انگلی کو حرکت دیتا تشہد میں, حالانکہ اس کو نماز آتی نہیں ہے. کیوں کر رہا وہ یہ کام؟ میرا سوال ہے آپ سے. اس نے اپنے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ماں کے جیسا بننا چاہتا ہے. تو سمجھ لو ایک ماں نمازی ہے تو اس کے بچے نمازی ہے بچپن سے, اور ماں بے نمازی ہے تو اس کو اس بچوں کے بے نمازی ہونے کا بھی گناہ ملے گا, کیونکہ اس نے نہیں پڑھتی بلکہ انہوں نے سیکھے نہیں. دیکھا نہیں دیکھا, بچے ایسے کرتے ہیں نا, چھوٹے بچے دیکھیں جو آپ کرتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں. باپ نماز پڑھاتا ہے لیکن کبھی کبھار باپ باہر ہوتا ہے, کمائی کے لیے جاتا ہے, یا دن بھر باہر رہتا ہے تو اس کی ظہر اثر مغرب باہر ہو جاتی ہے. کبھی کبھی عشاء اور فجر ساتھ ہوتی ہے, اور چھوٹا بچہ ہے تو فجر میں ساتھ نہیں چلتا ایک دم, ہے نا. عشاء وغیرہ کبھی ہوئی تو مسجد میں ہوگی تو وہ بھی نہیں دیکھتا ہے. لیکن ماں کو جب وہ دیکھتا ہے بچپن سے کہ ماں نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی نمازی بائی ڈیفالٹ, اس کو بولتے ہیں نا, بچپن سے نمازی بن جاتا ہے. اس کی سیٹنگ ہی ایسی ہو جاتی ہے, موبائل کی سیٹنگ کرتے تھے اتنے ٹائپ پہ یہ ہونا, اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے, پھر وہ بائی ڈیفالٹ نمازی بن جاتا ہے. تو گزارش کروں گا اپنی ماؤں سے, اب طے کر لو کہ نماز تو نہیں چھوٹیں گی, باقی کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوٹیں گی. شادی بیاہ کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی, سفر کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی, بیماری کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی, خاموخواہ نماز نہیں چھوٹیں گی. ہم نمازی بنیں گے اور اپنی نسلوں کو نمازی بنائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی بات ختم نہیں ہوئی, لیکن یہ تو تھا آپ لوگوں کو نصیحت, مرد اور عورتوں کو. اب مسجد کے ذمہ داروں کو بھی نصیحت کروں گا کچھ نہ کچھ, کیونکہ نماز مسجد میں پڑھنا ہے نا, ان کو بھی نصیحت کروں گا. کیا کروں گا؟ حدیث میں الفاظ ہے جب بچہ 7 سال کا ہو تو مسجد لے کر آؤ, اور 10 سال کا اور مسجد نہ ہے تو اس کو مارو. ایک ہی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے مارنے کا کہا بچوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نمازی نہیں بنے گا تو جہنم میں جلے گا. جہنم کی آنکھ کے مقابلے دنیا کو تھوڑا, دنیا میں اس کو سزا دے کر اگر نماز پڑھا دے تو زیادہ اچھا ہے. عادت تھوڑے دن میں عادت لگ جاتی ہے. تو مسجد کے ذمہ داروں سے میں سوال کروں گا, کیا ہماری مسجد 7 سال کے بچے کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے, قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے پاس تو چھوٹے بچوں کو مار مار کے ہکالا جا رہا ہے مسجد سے. چل بھاگ, نکل, پانی پھینک رہا, آگے آگے کھڑے ہو جا رہا, چل پیچھے جا, چل نکل مسجد سے باہر. نماز کو جمعہ کے دن سب سے پہلے بیچارہ بچہ آتا ہے, آگے بیٹھتا ہے, چلو پیچھے جاؤ, اب ہم آ گئے, چلو پیچھے جاؤ, اب ہم آ گئے, چلو پیچھے جاؤ, مسجد سے باہر تھوڑی دیر بعد. تو بچپن میں مسجد سے ہکالتے ہو, بڑے ہونے والے بات بولتے ہو, آتے کیوں نہیں ہو رہے مسجد میں؟ بچہ اسکول جاتا ہے, کتنے سال میں جاتا ہے؟ آپ کے پاس کتنے سال میں بچے کو اسکول ڈالتے ہیں؟ 6 سال ہے نا, 6 سال میں ڈال دیتے ہوں گے نا. تو میرا سوال ہے, وہ 6 سال کے بچے کو اسکول میں کیسا ویلکم کرتے ہیں ٹیچر میرے کو بتاؤ ذرا. جب آپ کا بچہ فرسٹ ڈے اسکول جاتا ہے, کچھ اسکول جو اچھے بڑے اسکول ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کو, روز گفٹ میں دے رہے ہیں, چاکلیٹس دے رہے ہیں, ٹیچر یہ بول رہا ہے کہ ہاتھ ملاؤں گے, گلے لگوں گے, کیا کرو گے بولو آگے. بچہ بولتا ہے ٹیچر ہاتھ ملاؤں, ہاتھ ملائیے, آئیے بیٹا, آؤ بیٹا, ویلکم ہو رہا ہے. ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے, بچہ جیسی مسجد کے اندر آتا تو اس پہ لوگوں کی ایسی خطرناک کیمرے والی نظر رہتی ہے کہ بیچارہ باپ کے پیچھے چھپتا لنگی کے اندر, ادھر 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 ادھر. کیوں؟ تو کوئی تو بھی ایک آدمی اس کو ڈانٹنے والا ہے, اس کو پتا ہے, کوئی تو بھی ایک ڈانٹے گا, ہے نا. اچھا باپ کے ساتھ ہے تو شاید نہیں ڈانٹے گا وہ, لیکن اگر اکیلے آ جائے کسی دن اور آ کے وضو کر رہا ہے, خاموشی سے آیا, چپل بازو رکھا, وضو کر رہا ہے, وضو مت کر, نکل ایسے, اس کو معلوم اس کو وضو بھی نہیں کرنے دیں گے. جا کر نماز پڑھ رہا ہے خاموشی کے ساتھ, تو بڑا آدمی اس کے سامنے جا رہا ہے, ارے بھائی اس کے نمازی اس کے سامنے سے کیسے جا رہے, بچہ تو ہے. یاد رکھو, ہو سکتا ہے میری اور آپ کی نماز قبول نہ ہو رہی ہوگی, لیکن وہ بہت دل سے پڑھ رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے, اس کو کسی کو بتانا نہیں ہے کچھ بھی, وہ خالص اللہ کے لیے آیا مسجد کے اندر. تم بولو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہوگی. کیا مسجد میں طہارت خانے ان کے حساب سے بنے؟ 7 سال کے لے کے جانا, حدیث میں لے کے جاؤ, 10 سال کے ہو تو مارو. تو 7 سال میں کیا ہماری مسجدیں ویلکم کر رہی ہیں ان کو؟ تو میں مسجد کمیٹیوں سے, انتظامیہ سے جو میری بات سن رہے, کہوں گا آپ اپنی مسجدوں کو ایسا بنائیں کہ بچوں کو دونوں ہاتھ سے ویلکم کریں.
آؤ بچوں نماز کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ننھے منھے نواسوں کو مسجد میں لاتے تھے۔ حضرت حسن اور حسین اتنے چھوٹے تھے کہ 2-3 سال کے، ایسا عمر میں تو ایک دوسرے سے عمر زیادہ فرق نہیں تھا ان کے، لیکن ایسے 2-3 سال یا 4 سال کے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آتے تھے اور گود میں نماز میں آتے تھے، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ان کی گردن پہ بیٹھ جاتے پیر ڈال کر۔ ایک بار آپ جو ہے نماز کے لیے آئے اور اپنی نواسی اماموں کو ساتھ لائے، اپنی نواسی کو، اور آپ نے گود میں رکھ کے اس کو نماز پڑھا۔ بچوں کو مسجد لاتے تھے۔ ایک بار کا مشہور واقعہ، اگر آپ نے نہیں سنا ہوگا تو آج سن لیں، یا پھر سنا ہوگا تو ایک اور ریپیٹیشن۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کر رہے تھے، اور اتنی دیر تک سجدہ کیا کہ ایک صحابی جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے سجدے کے اندر سے گردن اٹھا لی انہوں نے۔ کیا ہو گیا مسئلہ، اتنی دیر سے سجدہ؟ دیکھا تو آپ کے نواسے گردن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے۔ بچوں کو کیا ہماری مسجد ویلکم کر رہی ہے؟ اگر بچے نے غلطی سے آ کے مسجد میں تھوڑی سی آواز بھی کر دی نا تو اس کو جو پڑتی ہے، پھر کیا بولیں گے اس کو آپ لوگ، چٹ پھٹ ڈھپ دھوپ، نکل یہاں سے، ہڑ ہڑ، مسجد سے باہر بھاگ، چپل سے مارو، اس کو لکڑی سے مارو۔ اور ایک آدمی کو بٹھا دیتے، بچے آئے نا ایسا گھورو ان کو کہ اندر گھسنا ہی نہیں انہوں نے مسجد میں۔ پھر ہم بولے بچے نکڑوں پہ کیوں بیٹھتے پسند کرتے، چائے کی دکانوں پہ کیوں بیٹھتے، میلے ٹھیلوں میں کیوں جاتے، مسجد کیوں نہیں آتے؟ آپ نے تو ہکال دیا ان کو بچپن میں مسجد سے، ویلکم کرو نا ان کو، آنے دو مسجد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ایک صحابی فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا۔ کتنے چھوٹے تھے میں آخر میں بولوں گا آپ کو، کتنے چھوٹے تھے؟ میں چھوٹا تھا، اپنے والد کے ساتھ مسجد نبوی آتا۔ ان کا گھر گاؤں میں تھا، تھوڑا سا مطلب 2-3 کلومیٹر سمجھ لیجیے دور۔ پہلے ایسی تھا نا مسجد، مطلب مدینہ بہت چھوٹا شہر تھا، آس پاس اس کے گاؤں تھے چھوٹے چھوٹے۔ تو میں اپنے والد کے ساتھ گاؤں سے مسجد نبوی آتا۔ مسجد نبوی میں آنے کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میرے والد اور میں نماز پڑھتے، پھر وہاں سے ہم دونوں مل کے اپنے گاؤں جاتے، اور وہ نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے پڑھی تھی اپنے گاؤں میں جا کے ویسی نماز میں لوگوں کو پڑھاتا۔ مطلب کیا ہوا، وہ اپنے گاؤں سے نکلتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر جیسی نماز وہاں سیکھتے، اپنے گاؤں میں آ کے یہ جو چھوٹے صحابی تھے وہ پڑھاتے۔ وہ ان کے والد نہیں پڑھاتے، انہوں پڑھاتے۔ کسی نے سوال کیا کتنی عمر تھی تمہاری جب تم نماز پڑھاتے تھے؟ یہ جو قصہ کب کا ہے، یہ بڑے ہونے کی بات بول رہے ہو؟ کتنی عمر تھی تمہاری؟ اس امام کی کتنی عمر تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا بچہ، پھر جا کے اپنے محلے میں امامت کرتا؟ اس بچے کی، اس امام کی عمر کتنی تھی بتاؤ؟ کسی کو پتا ہے واقعہ؟ ان کی عمر تھی، وہ کہتے ہیں میں 7 یا 8 سال کا تھا۔ کتنے تھے؟ میں 7 یا 8 سال کا تھا جب میں نماز پڑھایا کرتا تھا۔ مسجد نبی میں دیکھتا اللہ کے رسول جیسی پڑھتا آ کر اپنی قوم کو پڑھاتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ امام ہے یہ امام۔ بچوں کو بڑا کرو، جلدی احترام کرو ان کا، بلاؤ ان کو مسجد میں، ویلکم کرو ان کو، استقبال کرو ان کا مسجد میں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کو کچھ کرنا ہے سماج میں جا کر۔ یہ نہیں کہ بچہ ہے بول کے 12-15 سال 20 سال کا اگر بچہ ہی ہو آپ۔ اور کچھ لوگ ایسے خطرناک ہوتے کبھی کبھار مسجدوں میں جو آتے ہیں۔ میں نے ایک بار دیکھا، میں نماز کے لیے کھڑا، ایک بچہ بازو آ گیا۔ اب بچہ کیا بڑا تھا، لیکن اب بچہ مطلب میرے سے چھوٹا سمجھ لیجیے۔ تو بولے اس کو پیچھے کرو، اقامت ہو رہی ہے، اقامت کر، بولے امام صاحب سٹاپ، رک جاؤ، ایک پیچھے جا۔ تو امام صاحب نے پلٹ کے بولے حضرت، وہ جو شخص تھے وہ بالغ ہیں۔ کیا بولے؟ وہ بالغ ہیں۔ تو کیا کرے معلوم؟ وہ جو حضرت جو پیچھے کر رہے تھے اس کو بولے ادھر، بچہ آیا، بولے منہ کھول، اور منہ کھول کے اس کے داڑھا چیک کرے پیچھے کی۔ میں نے جانوروں کی عمر پتہ کرتے ہوئے دیکھا، منہ کھول کے دانتوں سے جانوروں کی عمر پتہ چلتی، انسانوں کی بھی نکالے انہوں نے۔ نہیں بولے اس کو پیچھے کی داڑھ نہیں، چل بھاگ جا، تو نہیں بولے بالغ والی۔ کیا تماشا ہے! تو آپ کو خواتین کو گزارش کروں گا ہم نمازی بنے۔ مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کو کہوں گا مسجدوں کو کھول دے، ویلکم کرے لوگوں کو، نمازیوں کی سہولت کے اعتبار سے بنا دے۔ ابھی کبھی کبھار تو مسجد میں نماز پڑھنا بھی لوگوں نے مشکل کر دیا۔ کیوں مشکل کر دیا معلوم آپ کو؟ مسجد میں بولے ہم نے قالین ڈال دیا، قالین، پھر قالین کو بچانے کے لیے اس پہ ایک